بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل خطوط کا بہت قصہ ہے۔ ان خطوط کے اندر وہ خطوط بھی شامل ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے لکھے، لیکن جو امرانڈو میڈیا ہے اس نے کہا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 7 ججز نے خط لکھے ہیں، لیکن دستخط صرف 5 کے ہی اس کے اوپر پائے گئے۔ تو ہم یوں کہیں گے کہ 5 ججز نے خط لکھا۔ وہ خط لکھ کے انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان اور صدر پاکستان کو اس امر کی یاد دہانی کروائی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری کے حوالے سے سینیارٹی کا اصول مد نظر رکھا جائے اور اس تقرری کے اندر ان کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ لیکن لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ سے ایک جج کو ٹرانسفر کیا گیا، ان کا تبادلہ کیا گیا اور تبادلہ کر کے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ بھیج دیا گیا۔ اور یہ جو 3 لوگ گئے ہیں یہ سینیارٹی کے اصول کے تحت جو ہے انہی میں سے کوئی ایک چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنے گا۔ مجھے اس موقع کے اوپر غالب کا وہ شعر یاد آ گیا جو کچھ یوں ہے کہ میں نے کہا کہ بزم ناز غیر سے چاہیے تہی، یعنی میں نے عرض کیا اپنے محبوب سے کہ یہ جو آپ کی محفل ہے اس میں غیر نہیں ہونا چاہیے، غیر سے چاہیے تہی یعنی غیر سے خالی ہونی چاہیے۔ تو ہنس کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں نے کہ اچھا پھر تو باہر نکلنا، اگر غیر کا یہاں پہ کوئی کام نہیں تو باہر نکلنا، ٹھیک ہے نا۔ تو بنیادی طور پہ انہوں نے خط لکھا کہ سینیارٹی کے اصول کو مد نظر رکھا جائے اور سینئر موسٹ بندے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا جائے۔ تو انہوں نے سینئر بندہ لاہور ہائی کورٹ سے لے کے آئے، کوئی جسٹس ٹوگر صاحب ہیں، ان کو لا کے تو انہوں نے کہا اچھا یوں ان کو سینئر ہے نا، سینئر موسٹ ہو جاتے ہیں یہاں پہ آ کے، تو ان کو بنا دیتے ہیں۔ اچھا لیکن اس کے اوپر یہ جو خط لکھنا ہے یہ اردو لٹریچر کے اندر اس کی بڑی روایت رہی ہے، اور اس خط لکھنے کو بہت سارے لوگوں نے مختلف حوالوں سے بیان کیا۔ ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے، میرا خیال شیروانی صاحب تھے یا شیرانی صاحب تھے کوئی ان کا واقعہ، اردو لٹریچر میں تو شیروانی صاحب کا ہی ذکر ملتا ہے، تو انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا تھا میرا خیال ہے، تو مجھے اگر جھوٹا سچا یاد رہ گیا تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ ہوا کچھ یوں کہ ظاہر ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے اس ہمارے پنجاب کے اندر ہندو، سکھ اور مسلمان تینوں بڑی کمیونٹیز جو تھیں وہ اکٹھی رہا کرتی تھی۔ عیسائی بھی تھے ان کے ساتھ، لیکن وہ عیسائی وہ تھے وہ زیادہ تر جو کنورٹڈ تھے شودروں سے، جو کہ عیسائیت قبول کر لیتے تھے تو وہ کرسچن قرار پا جاتے تھے، مسیحی قرار پا جاتے تھے، تو وہ بھی موجود تھے، لیکن زیادہ بڑے 3 طبقات یہی تھے مقامی طور۔ تو وہ جناب وہ شیروانی صاحب نے لکھا ہے کہ ان کے پچھلی گھر، ان کے محلے میں، بلکہ گھر کی پچھلی سائڈ پہ ایک گھر تھا، اس گھر میں ایک خالصوں کا گھر تھا، یعنی کہ سکھ کمیونٹی کے لوگوں کا گھر تھا۔ وہاں پہ ایک خوبصورت محلہ رہتی تھی اور اس محلہ کے اوپر ان کا دل آ گیا، تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس محلہ سے کچھ سلسلہ جن بانی جڑ جائے یا شروع ہو جائے، لیکن نہیں ہو پایا۔ تو آخر کار انہوں نے ہمت کی اور خط لکھا ہے، انگریزی میں لو لیٹر کہہ سکتے ہیں اور اردو میں محبت نامہ کہہ سکتے ہیں، لکھ کے اس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں، آپ جب چھت پہ آ کے اپنے گیلے بالوں کو جھٹکا دیتی ہیں تو گویا کائنات جو ہے وہ پوری کی پوری رقص میں آ جاتی ہے، اور فلاں اور ڈھمکاں اور پورے الفاظ باندھے۔ اور اس کے بعد اب خط انہوں نے لے لیا اور خط پہنچایا کس طرح جائے، تو خط پہنچانے کا فارمولا جو ان کو سمجھ آیا وہ یہی تھا کہ انہوں نے نظر رکھ کے بیٹھ گئے کہ وہ صبح کے وقت
مطلب کہ ظاہر ہے جب سارے کام کاج پہ باقی سردار صاحبان چلے جاتے تو مہلا جو تھی وہ آ، جو تھی وہ بارشال سکھانے کے لیے چھت پہ آ جاتی. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ مہلا جو ہے وہ بل چھت پہ کھڑی بال سکھا رہی ہے. انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ خط جو تھا اس کو جناب وہ ایک پتھر چھوٹا سا لے کے نا روڑا جس کو کہتے ہیں پنجابی میں اس کے اوپر لپیٹا اور لپیٹ کے تو ایسے کر کے اس کی چھت کے اوپر اس کے سامنے پھینک دیا. اب وہ مہلا نے ایسے کر کے اپنے بال سائڈ پہ کیے اور وہ خط اٹھایا. اب ان کا دل جو ہے وہ بلیوں اچھل رہا ہے کہ جناب اب معشوق تک خط پہنچ گیا. اٹھایا اور اٹھا کے ایسے جب چہرہ انور دکھایا تو پتا چلا کہ وہ مہلا نہیں تھی, وہ مہلا کے باپو جی تھے. ٹھیک ہے, وہ بال سکھانے کے لیے وہاں پہ آئے ہوئے تھے. تو اب اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہوئی ہوگی اس کا ہمیں اندازہ ہے اور آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے لوگوں نے خط لکھے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوئی ہے جو شیروانی صاحب کے ساتھ ہوئی تھی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کے خط کے ساتھ بھی کوئی ایسے ہی ہو گیا. انہوں نے خط کسی اور کو بھیجا تھا, مل کسی اور کو گیا, اور پھر اس نے جو کچھ کیا ہے جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ایک تاریخ کا حصہ بننے جا رہا ہے. تو وہ بہرحال جی اس وقت کسی اور بھی خط کی تیاری ہے. تیسرا خط بھی وہ 2 خط تو وہ لکھ چکے ہیں, اب تیسرا خط لکھنے جا رہے ہیں. اور اس خط کے اندر کیا ہوگا, سعید چودھری صاحب نے اطلاع دی ہے. اور سعید چودھری صاحب آپ کو پتا ہے کہ خبر کے معاملے میں وہ دنیا کے ندیدے ترین انسان ہے کہ جب تک میں خبر نشر نہیں کر لوں گا میں آپ سے شیئر نہیں کروں گا. تو سعید چودھری صاحب کا ولاگ آپ ملاحظہ کیجیے گا, آج عنقریب آ جائے گا. اس میں وہ بتائیں گے کہ یہ تیسرا خط جو ہے وہ لکھنے کی وجہ کیا بنی ہے اور اس تیسرے خط سے وہ کیا کر پائیں گے. یہ تو خیر تھی صورتحال. میں نے کہا کہ میں یہ خطوط کا سلسلہ جاری ہے, خط و خطی ماحول ہویا پہ ہے. جج صاحبان جو ہیں وہ خط لکھی جا رہے ہیں اور جو خط وصول کرنے والے لوگ ہیں وہ اس خط کو وصول کر کے اس کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو بادشاہوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو دیکھیے اب یہ جو تیسرا خط لکھا جا رہا ہے اس کا کیا نتیجہ سامنے آتا ہے, یہ ہم جب بھی آئے گا نتیجہ, اور اگر کوئی نتیجہ بچ گیا سعید چودھری صاحب کی دستبرد سے یا ان کے ولاگ سے تو وہ پھر ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.